السلام علیکم ویئرز، پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس نے ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر لی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مثبت کیسز کی تعداد بھی ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں ایک طرف جہاں حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف حزب اختلاف بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت بضد ہے کہ پشاور جلسہ ہر قیمت پر کرے گی، جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم جلسہ کر کے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کی پہلی لہر سے ہی اپوزیشن سخت لاک ڈاؤن کی حامی تھی، لیکن ہماری پالیسیوں پر تنقید کرنے والے آج عوامی تحفظ کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ سیاست کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور حکومت کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے جواز بنا کر جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، ہمارے نزدیک تو موجودہ حکومت ہی سب سے بڑا کرونا ہے۔ پی ڈی ایم کے تنظیمی ڈھانچے میں شامل تمام جماعتیں پوری یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال دونوں طرفین کی جانب سے عوامی صحت اور تحفظ کو مقدم رکھا جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خاکم بدن ایسا نہ ہو کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین جیت کے کھیل میں عوام کی ہار نہ ہو جائے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما نہال ہاشمی ایڈوکیٹ کو۔ نہال ہاشمی سے بات کریں گے موجودہ صورتحال اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب۔ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فوجی آشرواد حاصل ہے اور اس کے باوجود دوسری طرف وہ یہ کہتی ہیں کہ فوج سے بات ہم کر سکتے ہیں اگر حکومت گھر چلی جائے تو یہ کیا دوہرا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال سے یہ سوال آپ کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہے۔ فوج ہمارا ایک بہت عظیم ادارہ ہے، ہماری وزارت دفاع کا ایک محکمہ ہے، تو فوج ایک غیر سیاسی ادارہ ہے اور کہیں بھی اس سے بات کرنے کی بات ان سے کی جائے گی جو لوگ فوج کا مس یوز، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں سوشل میڈیا پہ ایون ٹی وی پہ بھی وہ کلپ چلی کہ فوج ووٹ کی گنتی کر رہی ہے، بیلٹ باکس کے پاس ہے۔ تو فوج کا مس یوز نہیں ہونی چاہیے، فوج کو پروفیشنلز رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہ گیا مریم نواز کی بات کرنے کا، تو پی ڈی ایم نے یہ اندیا دے دیا، جس کو بھی بات کرنا اور کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں، وہ بات ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ اور جتنے بھی ادارے ہیں، آئین آپ کے پاس موجود ہے، ہر کے جو دائرہ اختیار ہے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے ہر کے فرائض اور حقوق کے لیے۔ جو فوج کے فرائض ہیں وہ فوج انجام دے رہی ہے اور اسے اور احسن طریقے سے دینا چاہیے۔ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کرے، جو جوڈیشی کا کام ہے وہ جوڈیشی کرے، جو سول بیوروکریٹس کا کام ہے وہ سول بیوروکریٹس کرے، جو میڈیا کا کام ہے وہ میڈیا کرے۔ تو میرے خیال سے ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جلسے جلوس کر کے کورونا کی دوسری لہر میں انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ خطرات پاکستان کے انسانوں کو، اور انسان کو کیا چرند پرند کو، موجودہ حکومت اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان سے۔ صرف بیماری سے لوگوں کی ہلاکتیں نہیں ہوتی ہیں، ذہنی پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کے گھر کے مختلف بلز، اس کے اخراجات بڑھ جائیں، جب آٹے چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں، جو خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ جائیں، جب لوگوں کو کے سر پہ بے روزگاری اور مہنگائی منڈلا رہی ہو، جب دوائیں مہنگی ہو جائیں، تو یقیناً لوگ مار دینے اور ان کو ہلاکت کی طرف لے جانے کی ایک سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم جو جلسہ کر رہی ہے وہ پوری ایس او پی کے ساتھ کر رہی ہے۔ عوام خود نکل کے آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، شکایت کرنے آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف کہ بے روزگاری، لاقانونیت، دوائی مہنگی، اشیاء خورد و نوش مہنگا، ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے، امید جو ہے لوگوں کی وہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ مگر حکومت خود
عمران خان صاحب سوات اور دیگر جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو وزراء ہیں، ان کی جو کیبنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں وہ گلگت بلتستان میں یہی جلسے کرتے پھر رہے تھے. آج بھی ان کے لوگ جلسے بھی کر رہے ہیں، قوالیاں بھی کر رہے ہیں، فیسٹیولز بھی کر رہے ہیں، کھانے بھی کر رہے ہیں. تو ایک ملک میں ایک قانون ہوگا، دو قانون نہیں ہوگا. ابھی آج کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ ہوئی، اس میں لاکھوں کا مجمع تھا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. تو اجتماعات ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، لوگ بس میں جو بیٹھ رہے ہیں، ٹرینوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں. تو پریکاشنس لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ زندگی کی جو ایک عمل ہے اس کو روکنا. تو میں سمجھتا ہوں پریکاشنز لینا چاہیے، بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہی دینا چاہیے. کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے کہ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے پر تلی ہوئی ہے؟ کیا موجودہ حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹرم پورا کرے؟ موجودہ حکومت ہی جمہوری روایت کے برخلاف حکومت ہے. جمہوری روایت میں جمہور کو اہمیت دی جاتی ہے، سلیکٹ کو نہیں دی جاتی ہے. تو جو جمہوری حکومت ہی نہ ہو تو اس کو تو گھر جانا چاہیے، کیونکہ وہ غیر جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں. اور جہاں تک رہ گیا گورننس، تو اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ گورننس تو مجھے بتائیے گا. مجھے کہیں گورننس نظر نہیں آ رہی. جو زرعی ملک ہے وہاں پہ اجناس اور خرد و نوش نایاب ہو چکا ہے، جہاں پہ لاکھوں نوجوان، کروڑوں نوجوان ہاتھوں میں ڈگری لے کے بے روزگار گھوم رہے ہوں. جس ملک کا ایکسپورٹ رک گیا ہو، جس کے بارڈر کے چاروں طرف موجودہ نااہلوں کی کوتا اندیشی کے وجہ سے آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہو، تو وہاں کون سی گورننس؟ اور جتنی جلدی پاکستان کے عوام کا یہ جان چھوڑ دیں، اتنی جلدی پاکستان اپنی ترقی کے منزل کی طرف گامزن ہو جائے گا. قائد نون لیگ کے اتنے سخت بیانات سامنے آنے کے بعد کیا وہ وطن واپس آئیں گے، اور کیا نون لیگ کو محب وطن سیاسی جماعت کے طور پر اسپیس دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ ایک تو ہمیں کسی سے محب وطن جماعت کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور خالق جماعت کو اگر آپ محب وطن کی سرٹیفکیٹ دینا پڑے تو پھر یہ شاید انگریز مانگ رہے ہوں گے ہم سے، یا ہندو یا کانگریس یا بی جے پی مائنڈ سیٹ والے تو ہم سے محب وطن کی سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نے ہندوستان کے 2 لخت کر کے پاکستان کو لایا تھا. یہ ایک سیاسی عمل سے مسلم لیگ کی جدوجہد سے پاکستان بنا تھا. تو یہ تو سوال ان سے پوچھیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا وہ بی جے پی کے نمائندے ہیں کہ اس جماعت سے آپ محب وطن کی سرٹیفکیٹ بول رہے ہیں، اور آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرٹیفکیٹ دینے والے اور لینے والے. نمبر 2، کیا مشرف کا عمل ٹھیک تھا؟ کیا ضیاء الحق کا عمل ٹھیک تھا؟ کیا ہر وہ عمل ٹھیک ہے جہاں پہ آئین کے منافی کام کیا جاتا ہے؟ تو نواز شریف کیوں نہیں آئیں گے پاکستان؟ اس وقت بھی بڑے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے، مگر ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اور دوسری طرف یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پاک فوج یا پاکستان کی دفاعی اداروں کو سب سے زیادہ مضبوط کیا، سب سے زیادہ فنڈ کیے، میزائل ٹیکنالوجی لائے، JF-170 لائے، نیوکلر پروگرام کیا، نیوکلر بم کو ڈیٹرنٹ کو کیا، اس کو دنیا کو بتایا. تو اگر نواز شریف محب وطن نہیں ہے تو پھر کوئی محب وطن نہیں. اور نواز شریف ایک بہت دلیر آدمی ہے، اور جب ان کی اہلیہ عدالت میں تھی تو سزا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے وہ آدمی پاکستان آیا تھا. مگر آج پاکستان میں میڈیا پہ قدغن ہے، لوگوں کی زباں بندی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے علاج لوگوں کے چل رہے ہیں. حالیہ دنوں میں بہت ساری ایسی ریومرز گردش کر رہی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کی اپنی بھی جب بیماری میں تھے اور نیب کے کسٹڈی میں ان کو دیا گیا تو ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے. تو قوم سوال کرتی ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس 2 لاکھ سے گر کر کے 7,000 یا 14,000 پہ رہ گئی تھی. تو وہ مناسب جب سمجھیں گے، وہ ایک آزاد شہری ہیں، 3 وقت کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، وہ جب مناسب سمجھیں گے وہ آئیں گے. ہم سب چلتے پھرتے نواز شریف ہیں. نون لیگ مرکز میں تو حکومت بنا لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود صوبہ سندھ اور کراچی میں نون لیگ کا اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ماضی کے 3 مارشل لاز نے ایک کام کیا کہ ان کے ادوار میں نیرو نیشنلزم اور سیکٹیرینزم اور ایتھنکزم کو بہت فروغ دیا گیا.
جس سے جو وفاق کی جماعت تھی اور وفاق کی اکائیاں تھیں وہ کمزور ہوتی گئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کبھی جی ایس سندھ کو فروغ دیا گیا، کبھی ایم کیو ایم کو فروغ دیا گیا، کسی اور کو پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بلوچستان کی ایک ابھی حالیہ دنوں میں ایک نئی پارٹی بنا دی گئی باپ کے نام سے، اسی طرح سے کے پی میں بنائی گئی، اسی طرح کئی وقتوں میں پنجاب میں بنائی گئی۔ تو یہ اور پھر ایک لوگوں میں ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوتا رہا۔ تو جو پاکستان کی وفاق کی علامت پارٹی ہیں ان کے اسپیس کو کم کیا گیا اور ریجنل پارٹی کو فروغ دیا گیا، ان کو مضبوط کیا گیا، اور یہی وجوہات ہیں۔ اور پھر مسلسل مارشل لاء اور غیر جمہوری قوتیں اور عامیت مسلط رہی ملک میں، تو جو وفاق کی جمہوری سیاسی جماعت ہے وہ ان کو وہ اسپیس نہیں مل سکا، وہ جڑ نہیں پکڑ سکیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر انڈسٹربڈ 3-4 حکومتیں چلی جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ خواہ کوئی پارٹی ہو، اس کے لیڈر بلوچستان سے ہو یا کے پی سے یا سندھ سے، وہ پھر مقبول ترین ہوتے ہیں اور ان کی پارٹی پاکستان کے ہر کونے میں ان کو آپ کو نظر آتا ہے اور مؤثر بھی نظر آتا ہے۔ ابھی ہم گلگت گئے تھے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بہت مؤثر پارٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھاری اکثریت ملی تھی پنجاب سے، اور یہی سب چیز ایک سندھ کے لیڈر کو۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے غیر جمہوری قوتوں نے جو وفاق کی علامت پارٹی تھیں ان کو کمزور کر کے جو علاقائی اور چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو مؤثر کیا گیا۔ پی ڈی ایم اپنی جدوجہد کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد انتخابات یقینی طور پر ملک میں ناگزیر ہیں، تو اس کے انفرادی حیثیت میں تو کوئی حکومت نہیں بنا سکتا وفاقی، تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مخلوط حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کوئی صرف تنظیم کا نام نہیں ہے، پی ڈی ایم پاکستان کے محروم اور محکوم لوگوں کی ایک مشترکہ آواز کا نام ہے۔ جو وعدے کیے گئے تھے نئے پاکستان اور تبدیلی والا پاکستان اور کروڑوں لاکھوں گھر اور مکان، دھوکہ دے گیا یہ شیطان، نہ گھر ملا، نہ مکان ملا، نہ روزگار ملا، تو وہ سارے لوگ 2.5-3 سال سے بے روزگار ہو گئے، وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی کمزور سے کمزور بھی جماعت جیت کے آتی ہے الیکشن اور فری اینڈ فیئر طریقے سے، تو مجھے قوی امید ہے اور امکان ہے کہ پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں، فورسز اس کو مضبوط کریں گی، اس کے پشت پہ کھڑی ہوں گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ مخلوط ہو نہ ہو، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بلکہ اس میں بے شمار اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے سگنیٹری، ایم کیو ایم اس میں سگنیٹری نہیں ہے، ادروائز پاکستان کی ایک بڑی کثیر تعداد میں کوئی 17-18 سیاسی جماعتیں اس میں دستخط کیا انہوں نے۔ تو ہم یقیناً اس کام کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہمارا اولین مفاد پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کی ترقی ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے سخت بیانہ دے کر اپنے لیے جو ہے کہ اپنی سیاست کو بند گلی میں داخل کر لیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو شیخ رشید جو ہے وہ سیاست کے ایک لطیفہ ہیں، ایک جوکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا ادارے پاکستان سے بڑے نہیں ہیں۔ ادارے بناتے بناتے پاکستان کو ہم نے کمزور کر دیا۔ ادارے ماتحت ہوتے ہیں اور اداروں کے ساتھ کسی سیاسی آدمی کا کوئی تکرار نہیں ہوتا ہے، اور نواز شریف جہاں تک ہے انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کی ہے۔ جن لوگوں نے ادارے کو مس یوز کیا ہے ان کی نشاندہی کی ہے، اور یہ میرے خیال سے ٹھیک کی انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک شخص ایوب خان کے طرف اشارہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آئندہ اس پہ خیال رکھا جائے۔ تو اس ایوب خان نے نہ صرف اداروں کو مس یوز کیا بلکہ پاکستان کو بھی مس یوز کیا۔ پھر یحییٰ خان آئے، انہوں نے مس یوز کیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بے شمار فوجی اور سویلینز ان کو جام شہادت نوش کرنی پڑی، جو ضیاء الحق کی کلاشنکوف کی پالیسی تھی، جو مشرف کی کلاشنکوف کی پالیسی تھی، اور امریکہ کے آگے سرنگو ہونے کی پالیسی تھی۔
تو ہماری قوم نے بہت زیادہ اس کی قیمت ادا کی ہے. ہمارے فوجی اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ایکس وائی زی آ کر کو ان کو نشانہ بنائے یا وہ ان دیکھے کسی ڈائنامائٹ کے اوپر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں. نہیں، یہ ہمارے فخر ہیں. ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے اور یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں ان کو بہتر مستقبل اور بہتر زندگی دینی ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فوج میں گئے ہیں تو لازمی آپ غازی بھی ہوں گے نا. شہید ہونا ضروری نہیں ہے، غازی بھی بہت بڑا درجہ اور مقام رکھا جاتا ہے. تو ہم اس ملک کو اس ڈگر پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ پاکستان پرامن ہو. اور اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو نے انیشیٹ کیا تھا نیوکلیر پاور کے لیے، اور نواز شریف صاحب نے کیا کہ دنیا ہمارے طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے اور پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کے جوان محفوظ رہیں. پی ڈی ایم میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی اگر مستقبل میں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، عوامی جدوجہد میں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، یہ کارواں چلتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. ہر کوئی آزاد ہے اپنے پالیسی کے مطابق، وہ چاہے آئے چاہے جائے. مگر ہم نے تو ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ چلتے رہیں گے. پاکستان کے شاندار اور تابناک مستقبل کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. میں یہ قبل از وقت ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی کمنٹس کرنا نامناسب ہوگا. پی ڈی ایم کے جلسے میں زیادہ تر باتیں قیادت پر بنے مقدمات کے خاتمے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ عوامی ایشو جن میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اس پر کم جو ہے کہ بات ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ عوامی حمایت آپ لوگ حاصل کر لیں گے مستقبل میں؟ قطعاً مقدموں پہ بات نہیں کی جا رہی ہے، قطعاً نہیں کی جا رہی ہے. جب نواز شریف صاحب کو انفیئر ٹرائل کے ساتھ سزا دی گئی جو کہ جج نے خود قبول کر لیا، اس کے باوجود ہم نے شکایت تو نہیں کی. ہم سر خم تسلیم ہوئے آئین کے آگے، عدالت کے آگے، اور ہوتے رہیں گے. مگر آئین اور عدالت کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ناحق کسی بے گناہ کو بار بار سزا دیا جائے، اس کو سزا کا مستحق سمجھا جائے. اور جب کوئی آپ بڑے سیاسی جماعت اور اس کے قائدین کو سزا دیتے ہیں تو وہ آپ اس قوم کو سزا دیتے ہیں، اس کے مستقبل کو سزا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں سی پیک کا نتیجہ کیا ہوا، کہاں $60 بلین، کہاں پاکستان میں روزگار، کہاں ترقی کے مواقع. اور آج نواز شریف کو آپ نے سزا نہیں دیا، وہ سزا اپنے سی پیک کو دیا، وہ سزا پاکستان کی ترقی کو دیا. تو ہم نے تو کبھی سزا کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو سب سے زیادہ مہنگائی پہ ہم بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمارا فرض بھی ہے کرنا. اور رہ گیا کیس اور مقدمہ اور انارو، کبھی آپ نے کسی اپوزیشن کے قیادت سے ایک بار کسی چھوٹے بڑے سے سنا کہ آپ ہمیں انارو دیں، ہمارا کیس ختم کریں؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا. آج بھی پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی صدر اور قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں. قائد حزب اختلاف پنجاب حمزہ جیل میں ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، ہمیں آپ چھوڑیں. نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. ہم یہ بات تو عمران خان کرتا ہے، وہ کہتا چھوڑیں گے نہیں، وہ کہتا میں پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا. بھائی یہ کام اسپیکر کا ہے، آپ کا نہیں ہے پروڈکشن آرڈر دینا. وہ کہتا میں چھوڑوں گا نہیں. آپ کوئی ایس ایچ او ہے، یہ گلی محلے کے بدماش ہیں کہ بچوں کی لڑائی ہوگی اور آپ کہا میں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی تیرے گھر پہ آ کے پتھر ماروں گا. تو آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ تو نہیں دیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ پتھر مارتے پھریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھریں. لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے سستی خورد و نوش کا انتظام کریں، ان کی حفاظت کی انتظامات کریں، ان کے روزگار کو یقینی بنائیں، ان کی صحت بہتر کرنے کے لیے یقینی بنائیں. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، روزگار کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ایک عذاب کی صورت میں اس حکومت کو جو سلیکٹڈ ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ یقیناً کوئی ناکردہ گناہ تھی جس کی پاداش میں ہمیں یہ تبدیلی سرکار ملی ہے. اگر آپ واقعی حکومت کے خلاف سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو گھر بھیج دیا جائے تو اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کیوں نہیں کہتے، اور آپ پارلیمنٹ سے استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کب اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے یہ قومی قیادت بیٹھے گی، اس پہ غور و فکر کرے گی اور مناسب سمجھے گی تو استعفیٰ دے دے گی.
کب صوبائی قیادت یہ مناسب سمجھے گی؟ غور فکر دیکھیں، آپ کو جب آپ سیاسی عمل میں سامنے والے کی بدنیتی کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، اور ملک کے جو مروجہ قوانین ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم یہ محسوس کریں گے اور ہماری قیادت کہ اب مزید حکومت میں رہنا پاکستان کی سلامتی، یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے زہر قاتل ہے، تو لمحہ ضائع کیے بغیر استعفیٰ دے دیں گے۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔